2 دن کے بعد چاہت کا نکاح تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیف کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ بچپن سے وہ اسے جانتی تھی، اسے سمجھتی تھی، اس کی پسند ناپسند اس کو سب کچھ پتا تھا۔ رشتہ بدل رہا تھا۔ وہ جو بچپن سے کیف کے ساتھ اپنی ہر پرابلم شیئر کرتی تھی، اپنی ہر خوشی میں اسے شامل رکھتی تھی، اپنے ہر غم میں اس کا ساتھ چاہتی تھی، آج وہی شخص اس کی ہر پرابلم، خوشی، غم کا برابر کا حصہ دار بننے والا تھا۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ فون پر کیف کا نام دیکھ کر اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ السلام علیکم۔ فون اٹھاتے ہی اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ لہجے میں شرارت تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مجھے ٹھیک رہنے کا دیا ہے تم نے، سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ دل کی دنیا میں تو سب کچھ تہس نہس ہو چکا ہے۔ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ میں کیا بتاؤں؟ جو آپ کا دل کرے وہ کریں۔ چاہت کو کیف سے اس طرح سے بات کرنا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب کچھ، بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس پینٹنگ بنا رہی تھی، چاہت نے خوش ہو کر بتایا۔ چاہت یار اب یہ بچوں والے کام چھوڑ دو، کیف نے بیزاری سے کہا۔ اس میں بچوں والی کون سی بات ہے؟ پینٹنگ تو بہت سے لوگ بناتے ہیں۔ چاہت کو کیف کی بات کچھ اچھی نہیں لگی کیونکہ پینٹنگ بنانا اسے بہت پسند تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو دل میں آئے کرو، ابھی تمہارے پاس 10 سے 15 دن ہیں اور اس کے بعد یہ سارے شوق تم بھول جانا۔ کیا مطلب؟ شادی کے بعد آپ مجھے پینٹ نہیں کرنے دیں گے؟ چاہت نے پوچھا۔ شادی کے بعد لڑکیوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں چاہت، اس لیے یہ بچکانہ شوق شادی سے پہلے تک اچھے لگتے ہیں۔ میں پھر فون کروں گا۔ بس اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا، جبکہ چاہت ابھی تک یہی سوچ رہی تھی شادی کے بعد اسے پینٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شام کے وقت وہ دونوں ہوٹل کے باہر کرسیوں پہ بیٹھے تھے جہاں ایک خوبصورت کپل اپنی سیلفیاں بنانے میں مصروف تھا۔ چاہت نہ جانے کتنی دیر اس کپل کو دیکھتی رہی۔ دیکھنے میں وہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا لگ رہا تھا جو یقیناً ہنی مون کے لیے یہاں آئے تھے۔ آئے تو وہ دونوں بھی ہنی مون کے لیے تھے۔ کتنا خوبصورت کپل ہے نا دونوں کا، لگتا ہے ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، موسیٰ نے کہا تو چاہت ذرا سا مسکرائی۔ ہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، کتنے خوش ہیں نا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، لگتا ہے لو میرج ہوئی ہے، چاہت نے مسکرا کر کہا۔ ہمارا کپل بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو، موسیٰ نے چاہت کا نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں روم میں چلنا چاہیے، چاہت نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں چلنا چاہیے، ویسے بھی اس کپل کو دیکھ کر مجھے احساس کمتری ہونے لگا ہے، موسیٰ نے اٹھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اس کی بات سن کر چاہت کو ہنسی آئی جو وہ بڑی صفائی سے چھپا کر آگے بڑھ گئی، لیکن موسیٰ سے چاہت کی کوئی بھی فیلنگ چھپی رہے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ احساس بدل گئے، رشتے بدل گئے۔ آج چاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیف کے نام ہو چکی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنے آپ کو کیف کے نام لکھ دیا تھا۔ وہ اس پر نکاح سے خوش تھی یا نہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، ہاں لیکن یہ ایک الگ احساس تھا جس نے چاہت کی دنیا ہی بدل دی۔ آج کیف کا نکاح ہو گیا لیکن موسیٰ نہیں آیا۔ کیف نے نہ جانے کتنی بار موسیٰ کو فون کیا لیکن ہر بار فون یا تو بزی آتا یا پھر بند۔ موسیٰ کو پتہ بھی تھا کہ آج میرا نکاح ہے، میں نے اسے بتایا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں آیا۔ وہ بزی ہے ٹھیک ہے، آج کل اس پر کام کا بہت بوجھ ہے، لیکن تائی امی کیوں نہیں آئی؟ آج 2 دن بعد کیف واپس پولیس اسٹیشن آیا تھا، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ موسیٰ 2 دن سے کام پہ نہیں آ رہا۔ اب اسے پریشانی لاحق ہوئی، وہ سیدھا موسیٰ کے گھر آیا۔ السلام علیکم تائی امی، کیسی ہیں آپ؟ ان کے سامنے سر جھکا کر کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تمہیں تمہارا نکاح بہت بہت مبارک ہو۔ میں نہیں آ سکی، وہ دراصل موسیٰ کی طبیعت کچھ دنوں سے بہت خراب ہے، آسیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے موسیٰ کو تائی امی؟ میں جانتا تھا اس کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہو گیا ہے، ورنہ میرا نکاح ہو موسیٰ نہ آئے یہ تو ناممکن ہے۔ ہاں بیٹا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنے کمرے میں ہے، تم وہیں چلے جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ تائی امی کے کہنے پر وہ کمرے میں آ گیا جہاں موسیٰ بیڈ پر لیٹا شاید سو رہا تھا۔ او یار، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے اپنی، 2 دن مجھ سے نہیں ملا تو بیمار پڑ گیا، اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے؟ کیف نے کسی بچھڑی ہوئی محبوبہ کی طرح اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے کہا، جس پر موسیٰ مسکرانے لگا۔ ہاں تو نے تو دھوکہ دے دیا، میرے پیار میں کسی اور سے نکاح کر لیا اور میں تیرے ہجر میں بیمار پڑ گیا، موسیٰ نے آہ بھر کر کہا۔ جو بھی تھا کیف اس کا بیسٹ فرینڈ تھا اور اس کی خوشی اسے عزیز تھی، اب چاہے وہ خوشی اس کی دنیا ہی کیوں نہ اجاڑ دے، لیکن اپنے دوست کے سامنے اسے خوش رہنا تھا تاکہ اس کا دوست اس کے چہرے سے اس کے اندر کی تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے۔
चल शतरंज खेलते हैं, वरना तो अगर ऐसे ही बीमारों की तरह पड़ा रहा तो मेरा गुजारा नहीं होगा। तू पुलिस स्टेशन नहीं गया? कैश शतरंज उठाकर ला रहा था जब मूसा ने पूछा। गया था, और वो डरगस वाले किसने 2 लड़के पकड़े गए हैं और उन दोनों को हमने हैंडल करना है, इसीलिए जल्दी से ठीक हो जा। मैं अकेले नहीं कर सकता ये सब कुछ। खेल शुरू हो चुका था। तू फिक्र मत कर, तू अपनी शादी एंजॉय कर, वो मैं हैंडल कर लूँगा। ओके बॉस, थैंक यू सो मच मुझे इससे बड़ी करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी शादी को बहुत एंजॉय करना चाहता था। अगर ये केस का सिलसिला चलता रहता तो ये कभी नहीं हो सकता था। लेकिन तू किस लिए है? कमाल का भाई है मेरा, मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। मूसा यार, कभी तो जीतने दे मुझे। अपने राजा को मरते देखकर कैफ ने दहाई दी, जिस पर मूसा कहका लगाकर हंसा। तू जीत गया मेरे भाई, इस खेल में नहीं, जिंदगी के खेल जीत गया मुझसे। मूसा चाहकर भी ये अल्फाज अदा नहीं कर पाया। वो अभी अभी नहा कर निकली और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल गीले खा रही थी। जब मूसा आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आया, उसे अपने करीब महसूस करके चाहत का दिल जोरों से धड़का। मूसा ने बड़े प्यार से उसके गीले बाल उसकी गर्दन से हटाए और अपने दहकते लबों से उसकी गर्दन को चूम लिया। चाहत की रीढ़ की हड्डी तक सनसना उठी। उसने मूसा से फासला कायम करने की कोशिश की, जिसको मूसा ने नाकाम बनाकर उसे मजीद अपने करीब किया। कितना तड़पाने का इरादा है, अब बस भी करो, मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए उसकी पेशानी चूमकर बोला, मूसा प्लीज़। चाहत ने फिर फासला कायम करने की कोशिश की। चाहत प्लीज़, आज तो मुझे मत रोकना, मैं आज सारे फासले मिटा देना चाहता हूँ। मुझे भी इस हैप्पी कपल की तरह हैप्पी कपल चाहिए। मैं चाहता हूँ हम भी उसी कपल की तरह एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ रहें, इन लम्हात को यादगार बनाएं, ताकि हम जब अगली दफ़ा हम यहाँ पर आएँ तो हमारे पास याद करने के लिए बहुत कुछ हो। मूसा की गर्म सांसें चाहत के चेहरे को किसी गर्म अंगारे की तरह जलाने लगी। मूसा ने उसके लबों को अपने होंठों में कैद किया और उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा, जैसे आज हर दूरी मिटाने का इरादा हो। मूसा प्लीज़। उसने एक झटके से मूसा को पीछे की तरफ धिक्का दिया। मूसा एक कदम पीछे हटा। उसकी पनाहों से निकलकर दौड़कर जाके वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि मूसा न जाने कितनी देर बेयकीनी से वॉशरूम के दरवाजे को देखता रहा। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने करीब आने से कभी नहीं रोकोगी, लेकिन तुमने तो मेरी मोहब्बत ठुकरा दी। हाँ, ठीक कहा था तुमने चाहत, तुम्हारे अंदर से हर एहसास मर चुका है। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई शख्स तुम्हारे लिए न जाने कितने सालों से तड़प रहा है। न जाने चाहत कितनी ही देर वॉशरूम में बंद रही। उसे पता था आज मूसा उसे माफ़ नहीं करेगा। इस बार उसने मूसा के एहसासात को ठेस पहुंचाई थी। उसने मूसा को नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत को ठुकराया था। चाहत बाहर निकली तो मूसा कहीं नहीं था। चाहत का इरादा उससे माफ़ी मांगने का था। वो उसका शोहर था, उससे अपना हक मांग रहा था, तो इसमें क्या गलत था? चाहत ने आज बहुत गलत किया था। वो उसको माफ़ कर सकता है, चाहे वो उसे ठुकरा ही क्यों ना दे, लेकिन आज चाहत ने उसकी मोहब्बत को ठुकराया था, उसकी मोहब्बत को बेमोल कर दिया था। लाख वो चाहत पर मरता था, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत की तौहीन करने की इजाज़त वो कभी नहीं दे सकता था। वो सारी रात मूसा का इंतज़ार करती रही, लेकिन मूसा लौट कर वापस नहीं आया। ये पहली रात थी जब चाहत ने खुदा से मूसा को मांगा था। तकरीबन 11:30 बजे चाहत को फ़ोन आया। उस वक्त तो चाहत के सब गधे घोड़े भी सो रहे थे। तकरीबन 8 बार फ़ोन बजा, पर 8वीं बार चाहत को एहसास हुआ जैसे उसके बेड पर कुछ वाइब्रेट हो रहा है। पहले तो वो डर कर उठ बैठी, फिर पता चला कि ये तो उसका फ़ोन बज रहा है। कैफ का फ़ोन आता देखा तो चाहत को अजीब से खुशगवार एहसास ने आ घेरा। कब से फ़ोन कर रहा हूँ मैं? ऐसी क्या है तुम्हारी नींद जो टूट नहीं सकती? इंसान को कोई काम हो सकता है, कोई मुसीबत आ सकती है, और तुम हो जो घोड़े बेच कर सोती हो। ज़रा एहसास भी है तुम्हें लड़की? अब तुम शादीशुदा हो। फ़ोन उठाते ही कैफ शुरू हो चुका था। सॉरी, इस वक्त तो मैं सो जाती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे फ़ोन करने वाले हैं, चाहत ने शर्मिंदगी से कहा। और मैं शादीशुदा नहीं हूँ, सिर्फ निकाहशुदा हूँ, चाहत ने याद दिलाना ज़रूरी समझा। और 1 हफ्ते तुम शादीशुदा भी हो जाओगी, कैफ ने उसकी बात काटते हुए कहा। आपने क्यों फ़ोन किया था? इस वक्त चाहत को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो कैफ से जल्दी जल्दी बात करना चाहती थी। अपनी बीवी से बात करने के लिए, उसने शरारत से कहा। जी कहें, मैं सुन रही हूँ, चाहत ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। बताओ मेरी बीवी बनकर कैसा लग रहा है तुम्हें? अजीब सा सवाल अजीब से अंदाज में पूछा। मुझे कैसा लगना चाहिए? चाहत ने पूछा।
میرے خیال سے تو تمہیں بہت خوشی ہونی چاہیے۔ کیف کے انداز میں عجیب سا غرور تھا جس پر چاہت مسکرا دی۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے نکاح میں آ کر، چاہت نے دل سے کہا۔ میں جانتا ہوں چاہت، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں، تمہیں میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، مگر یہ مت سوچنا کہ تم کوئی غلط کام کرو گی تب میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب بھی میں تمہیں تمہاری غلطیوں پر ڈانٹوں گا بلکہ ماروں گا بھی۔ ہمیں میں وہی سب کچھ ہوگا جو بچپن سے ہوتا آیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے میاں بیوی کے بعد میں ہیں، دوست پہلے رہیں گے۔ تم اپنے دل کی ہر بات مجھ سے ویسے ہی شیئر کرو گی جیسے بچپن سے کرتی آئی ہو، ہے نا؟ اپنی بات ختم کر کے اس نے پوچھا۔ ہاں، ہم کاغان بھی جائیں گے، مجھے برفانی پہاڑ دیکھنے ہیں۔ کیف نے اسے اپنے انداز میں اس رشتے کو سمجھانا چاہا تو چاہت کچھ زیادہ ہی فری ہوگی۔ کچھ دیر اور بات کرنے کے بعد کیف نے فون بند کر دیا، جبکہ کیف سے بات کرنے کے بعد چاہت ریلیکس ہو چکی تھی۔ چاہت اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی جبکہ موسیٰ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ جب کچھ دیر میں موسیٰ کمرے میں آیا اور دروازے پر کھڑا ہو کر بس اتنا ہی کہا، باہر آؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پلٹ گیا، جبکہ چاہت اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ کل موسیٰ اس کی طرف بڑھا، کتنی چاہت تھی اس کی نظروں میں، کتنی بے دردی سے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا اس نے، جبکہ وہ تو شادی کے پہلے دن سے ہی جانتی تھی، بلکہ اس سے پہلے سے۔ اور اس محبت کا احساس دلانے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا سابقہ شوہر کیف تھا۔ کیف نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے بال بند کر کے باہر نکل آئی۔ موسیٰ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آئی اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ موقع دیکھ کر وہ موسیٰ سے معافی مانگ لے گی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں موسیٰ؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ پر نہیں لے کے جا رہا میں تمہیں۔ اس کا لہجہ سرد موری لیے ہوئے تھا جو چاہت کو شرمندہ کر گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا موسیٰ، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، چاہت نے سمجھانا چاہا۔ تمہارا جو بھی مطلب ہے چاہت، میرا سننے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ موسیٰ نے تیزی سے اس کی بات کاٹی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ ایک جگہ پر پہنچے۔ چاہت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سامنے وہی خوبصورت نظارہ تھا جس کے لیے وہ یہاں آنا چاہتی تھی۔ ایک بڑے سے برفانی پہاڑ پر برف گر رہی تھی۔ موسیٰ کتنا خوبصورت ہے! ایک پل کے لیے وہ موسیٰ کی ناراضگی اور سرد موہری بھول چکی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے وہ یہ خوبصورت نظارہ دیکھنے لگی۔ جی بھر کے دیکھ لوں اسے۔ تم اوپر بھی جا سکتی ہو، یہاں پر پورا سیفٹی سسٹم ہے۔ ہم کل واپس جا رہے ہیں، مجھے واپس ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ موسیٰ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتا ہوا اس سے کچھ فاصلے پر چلا گیا، جبکہ چاہت کو ایک بار پھر سے شرمندگی نے آ گھیرا۔ اسے کتنی دیر ایسے دیکھتے ہوئے اوپر کی طرف چلتی، کیونکہ موسیٰ نے تو اس کی طرف نہ دیکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ آج اس کی شادی تھی اور موسیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے موسیٰ پر بہت غصہ آ رہا تھا، اس لیے وہ اپنی شادی چھوڑ کر سیدھا موسیٰ کے گھر چلا گیا، لیکن یہاں آ کر دیکھا موسیٰ تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ موسیٰ یار یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک طرف میری شادی ہو رہی ہے، اوپر سے تو اتنا بیمار ہے۔ یار میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی تو انجوائے نہیں کر پائے گا۔ تجھے بھی اور کوئی وقت نہیں ملا تھا بیمار پڑنے کے لیے؟ کیف چڑھ کر بولا۔ کیف تجھے اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو جا، سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور ایسا کر جانے سے پہلے مما کو بھی اپنے ساتھ لے جا، وہ بیچاری بھی میری وجہ سے بہت پریشان ہے۔ موسیٰ نے تقریباً زبردستی بھیجنے کی کوشش کی، لیکن امی نے کیف کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت موسیٰ کے ساتھ اس کا خیال رکھنا چاہتی ہیں، تو کیف نے بھی ضد نہیں کی، لیکن اس نے یہ کہا کہ جب تک موسیٰ دوائی کھا کر آرام سے سو نہیں جاتا تب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ پھر موسیٰ کو مجبوراً دوائی کھانی پڑی اور اس کے سامنے ہی سونا بھی پڑا۔ کیف جب جانے لگا تو اس کا دھیان موسیٰ کے استری شدہ کپڑوں پر گیا، شاید ابھی لانڈری سے آئے تھے۔ چاچی بیچاری بھی کیا کیا کریں، وہ بڑبڑاتا ہوا کپڑے اٹھا کر الماری میں رکھنے لگا۔ ابھی کپڑے رکھ ہی رہا تھا کہ موسیٰ کی ڈائری الماری سے اس کے پیروں میں آ گری۔ وہ ڈائری واپسی رکھنے ہی لگا تھا کہ چاہت کی تصویر ڈائری سے آدھی باہر نکل آئی۔ چاہت کی تصویر اس کی ڈائری میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پہلے موسیٰ کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھا اور پھر ڈائری کھولی۔ اس کے ڈائری کے ہر حرف میں چاہت کی محبت واضح تھی۔ کیا موسیٰ چاہت سے محبت کرتا ہے؟ اس سے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ بہت غلط کیا تم نے موسیٰ۔ سب کچھ جاننے کے بعد کیف بہت پریشان تھا۔ موسیٰ چاہت کو بچپن سے چاہتا تھا، اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ وہ کیسے اپنے دوست کی خوشیاں چھین کر خود خوش رہ سکتا تھا؟
لیکن اب وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کی ہو چکی ہے۔ شاید کیف کو یہ سب کچھ پہلے پتہ چلتا تو وہ چاہت سے نکاح نہ کرتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چاہت اس کی بیوی تھی، اس کا فیوچر تھی، اور ویسے بھی وہ موسیٰ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اپنی لاتعداد سوچوں کو لے کر وہ گھر واپس آیا، اسے بارات لے کر نکلنا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا، سب لوگ تیار کھڑے تھے۔ بابا نے اس کے کان کھینچے جو آج وہ اپنی ہی شادی پر لیٹ آیا تھا۔ سب کو منا کر وہ لوگ چاہت کے گھر روانہ ہو گئے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی کیا آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال نہیں پا رہا تھا کہ چاہت موسیٰ کی محبت ہے؟ وہ ہر معاملے میں اس سے جیتتا آیا تھا آج تک، موسیٰ کو ہرا نہیں پایا، لیکن شاید آج موسیٰ ہار چکا تھا، اس کے ہاتھوں اسے شکست ملی تھی۔ آج اس کی محبت، اس کی چاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیف کے نام ہو چکی تھی۔ بارات دھوم دھام سے آئی اور چاہت کو بہا کر اس کے گھر سے کیف کے گھر لے گئی۔ بہت ساری رسمیں ادا ہوئیں۔ پھپھو نے اپنے من کی ساری مرادیں پوری کی، جبکہ ان کی کزن ثنا بہن ہونے کا حق نبھا رہی تھی۔ ثنا کے ساتھ اس کی بھی بہت اچھی دوستی تھی اور سیف اور ثنا کی محبت کے بارے میں بھی سب کچھ جانتی تھی۔ چاہت بہت خوش تھی، اس کی زندگی میں ایسا شخص شامل ہو رہا تھا جس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتی تھی۔ آگے زندگی میں کیف کو سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ساری رسم ادا ہونے کے بعد چاہت کو کیف کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ ابھی اس سے بیٹھے تھوڑی سی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ کیف آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے بالکل قریب آ بیٹھا۔ کیف اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں جانتا ہوں چاہت، اس رشتے میں تمہاری مرضی شامل ہے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا گلٹ ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ چاہت، میں بہت پریشان ہوں آج۔ یہ نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کی مجھے خوشی نہیں۔ چاہت، میں تم سے شادی کر کے بہت خوش ہوں۔ میں جانتا ہوں ہم ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اچھا برا، ایک دوسرے کی پسند ناپسند، سب کچھ پتہ ہے ہمیں، اور اس شادی میں کہیں نہ کہیں میری مرضی شامل تھی۔ لیکن آج جو حالت میں نے موسیٰ کی دیکھی ہے نا چاہت، اس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ کیف نہیں چاہتا تھا کہ وہ چاہت کو موسیٰ کے بارے میں کچھ بھی بتائے، لیکن وہ اس کی ہمسفر تھی، اس کے ساتھی تھی، وہ اس سے کیا چھپاتا۔ کیا بات ہے کیف، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ کیا ہوا ہے موسیٰ بھائی کو؟ چاہت نے پوچھا۔ چاہت، وہ تم سے محبت کرتا تھا، وہ بھی بکھر چکا ہے، وہ تمہیں بہت چاہتا تھا۔ چاہت، بچپن سے میں نے اس کی ڈائری کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے، جہاں پر صرف تمہیں پانے کی خواہش ہے۔ کیف نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جبکہ شادی کی پہلی رات اپنے ہی شوہر سے کسی دوسرے مرد کے بارے میں ایسا سنتے ہوئے چاہت کو صدمہ لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیف؟ میں نے موسیٰ بھائی کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا۔ اس نے کیف کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہے۔ میں جانتا ہوں چاہت، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو بس موسیٰ کے بارے میں بتا رہا ہوں، میں تم پر شک نہیں کر رہا۔ کیف نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں چاہت، تم اس بات سے بالکل انجان ہو، میں تو بس اپنی پریشانی تم سے شیئر کر رہا تھا۔ میں بہت کوشش کے باوجود بھی اسے اپنے دل میں نہیں رکھ پایا، اسی لیے تم سے شیئر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں یا موسیٰ کو لے کر میرے دماغ میں کوئی ایسی بات ہے، بس مجھ سے موسیٰ کا دکھ دیکھا نہیں گیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری شادی کو اس نے اتنا سیریس لے لیا ہے کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہا۔ چاہت، کاش اس نے مجھے یہ سب کچھ پہلے بتا دیا ہوتا، کیف نے حسرت سے کہا۔ تو آپ کیا کرتے کیف؟ مجھ سے شادی نہ کرتے، مجھے اپنے دوست کے لیے قربان کر دیتے؟ چاہت نے بے یقینی سے کہا۔ نہیں چاہت، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، تم کافی تھک گئی ہوگی، جاؤ جا کر چینج کرو، کیف نے اسے موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس بات کا اندازہ اسے ہو چکا تھا کہ کیف کی باتوں نے چاہت کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ چاہت کو رلانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی باتیں اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ کون سا شوہر اپنی بیوی سے شادی کی پہلی رات اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ شاید آج کیف تو اپنے دل کی بات اسے بتا کر اپنا دل ہلکا کر چکا تھا، لیکن چاہت کے لیے یہ بات ہضم کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا کیف نے سمجھا تھا۔ اٹھو جلدی کرو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیف نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ جلدی آنا، کیونکہ صرف میں نہیں بلکہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیف نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ ہوٹل واپس آنے کے بعد بھی موسیٰ کا رویہ ویسا ہی تھا، وہ نہ تو سیدھے طریقے سے اس سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بات کا جواب دے رہا تھا۔ ہوٹل واپس آنے کے بعد اس نے بس اتنا ہی کہا کہ کل تک اپنا سامان پیک کر لو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس کا یہ رویہ چاہت کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اس سے محبت سے بات کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن چاہت نے اس کی اسی محبت کی توہین کر دی۔
چاہت کو اپنے کیے کی شرمندگی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، جب چاہے وہ اس سے اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی ایک ہاں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ موسیٰ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، جبکہ وہ خود بھی جانتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں موسیٰ کی کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ماما کمرے میں آئی تو موسیٰ پریشان سا بیٹھا تھا۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر ماما کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھنے لگی۔ آج باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایسی ہی ایک بارش آج موسیٰ کے اندر بھی ہو رہی تھی، جس میں اس کا سب کچھ بہہ چکا تھا۔ ماما نے نرمی سے اس کے بال سنوارے۔ پریشان ہو؟ ماما نے پوچھا۔ نہیں، بس سوچ رہا ہوں جو چیز قسمت میں نہ ہو وہ نہیں مل سکتی۔ پتہ نہیں انسان محبت بھی اسی سے کیوں کرتا ہے جو قسمت میں نہیں ہوتا۔ موسیٰ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تجھے اس سے اچھی لڑکی مل جائے گی۔ چاہت سے بھی خوبصورت لڑکی لے کے آؤں گی تیرے لیے۔ دیکھنا، چاند سے بہو لاؤں گی میں اپنے بچے کے لیے، ماما نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ اب وہ انہیں کیسے سمجھاتا کہ چاہت جیسی اب کوئی لڑکی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ چاہت وہ لڑکی تھی جسے لے کر اس نے پہلی بار خواب سجائے تھے، یہ جانے بغیر ان خوابوں کی کوئی تعبیر بھی ہے کہ نہیں۔ ماما محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہیں، اس سے باتیں کرتی رہیں۔ جب اچانک اس کا فون بجا۔ فون اٹھایا تو اس کا حوالدار بولا۔ سر، 2 دن پہلے جن مجرموں کو آپ نے ڈرگس کے کیس میں گرفتار کیا تھا وہ دونوں بھاگ گئے ہیں۔ اس وقت رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ موسیٰ کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ان دونوں مجرموں کو اس نے بہت مشکل سے گرفتار کیا تھا۔ یہ کیس کیف کی ذمہ داری تھا، لیکن اس کی شادی کی وجہ سے وہ خود اسے ہینڈل کر رہا تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، بس اتنا کہہ کر وہ اپنی یونیفارم نکالنے لگا، جبکہ بخار سے اس کا بدن اب تک تپ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، میرے خیال میں اس طرح تمہارا جانا مناسب نہیں، تم کسی اور کو بھیج دو، ماما نے اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، مجھے جانا ہوگا۔ یہ کیس کیف کا ہے، لیکن آج ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے، وہ نہیں آ سکتا، اسی لیے میرا جانا ضروری ہے، انہیں سمجھا کر وہ گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ ماما اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی دروازہ بند کر چکی تھی۔ موسیٰ اور چاہت اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ گھر آنے کے بعد بھی موسیٰ کا رویہ نہ بدلا، وہ اس کے ساتھ ویسے ہی تھا۔ وہ اس کو مکمل اگنور کر رہا تھا۔ اب چاہت کو بھی پتہ چل چکا تھا اگنور کیا جانا کیسا ہوتا ہے۔ وہ نہ تو اس کے پاس آ کر بیٹھتا، نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے کام پر نکل جاتا اور رات دیر تک واپس آتا۔ اس کے ان رویوں کی وجہ سے چاہت بہت شرمندہ تھی۔ چاہت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ موسیٰ سے کئی بار معافی مانگنے کی بھی کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ اپنی توہین نہیں بھلا سکتا تھا، اور اس نے چاہت کو بس اتنا ہی کہہ دیا کہ وہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ 1 ہفتے تک وہ اسی طرح سے موسیٰ کو اگنور کرنا برداشت کرتی رہی۔ پھر پریشان ہو کر اس نے ماں کو فون کیا۔ وہ اپنی ماں سے ضرور ناراض تھی، لیکن وہ ایک ماں تھی، اس کی پریشانی سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے بھی اسے یہی سمجھایا کہ اسے موسیٰ اور اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ بھی تب ہوتا جب موسیٰ اس سے منہ لگاتا۔ چاہت اپنا ویڈنگ ڈریس چینج کر کے بھی کمرے میں واپس آئی تو دیکھا کیف فون پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ کیف اور چاہت موسیٰ کو لے کر بہت پریشان تھے۔ چاہت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ موسیٰ اس کے بارے میں ایسا سوچتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے اسے اپنا بھائی مانتی آئی تھی، اور اگر بھائی سے ہٹ کر دیکھا جائے تو سوائے کیف کے کزن کے وہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن آج اپنی شادی کی پہلی ہی رات اسی کے شوہر نے اسے بتایا کہ اس کا کزن اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے موسیٰ سے ایک عجیب قسم کی چڑ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سوچ بار بار ایک ہی جگہ پر آ کر اٹک رہی تھی کہ آخر موسیٰ اس کے بارے میں ایسا سوچ کیسے سکتا ہے۔ کتنی عزت کرتی تھی وہ اس کی، اور وہ اس کے بارے میں اس طرح کے جذبات رکھتا تھا۔ چاہت، تم آرام کرو، تھانے سے 2 مجرم بھاگ گئے ہیں، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ موسیٰ کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اسے اکیلے نہیں بھیج سکتا وہاں، یہ تمہارے منہ دکھائی کا تحفہ ہے، اس نے ایک خوبصورت سا بریسلیٹ اس کی کلائی میں پہناتے ہوئے کہا۔ باقی تمہارا چہرہ میں واپس آ کر دیکھوں گا۔ محبت سے اس کا ماتھا چوم کر وہ بھی اپنی یونیفارم نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ دیکھو، میرا انتظار مت کرتی رہنا، آرام سے سو جاؤ، مجھے واپسی میں بہت دیر ہو جائے گی، اسے سمجھا کر وہ واپس چلا گیا۔ جبکہ شادی کی پہلی ہی رات کیف کا اس طرح سے جانا چاہت کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کیف اور موسیٰ مجرموں کو ٹریپ کر کے ان کے پیچھے پہنچ چکے تھے۔ ان کا ارادہ ان کے پورے گینگ کو گرفتار کرنا تھا، اور وہ اپنے پلان میں تقریباً کامیاب ہو چکے تھے۔ جب وہ لوگ ان کے اڈے پر پہنچے تو ان کے خیال کے عین مطابق وہاں ان کا پورا گروپ موجود تھا۔ اس گروپ میں تقریباً 18 سے 20 لوگ تھے۔
افسوس ان سب کی عمر 20 سے 30 کے اندر تھی، یعنی کہ ہماری اپنی ہی نئی نسل ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی تھی۔ یہ سب لوگ ہی اسٹوڈنٹ تھے، کسی نہ کسی کالج میں منشیات فروخت کر کے یہ اپنا ہی ملک تباہ کر رہے تھے۔ پولیس نے پورے اڈے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اب بس حملہ کرنا باقی تھا۔ سب سے پہلے میں اندر جاؤں گا، میرے اشارہ کرتے ہی تم لوگ میرے پیچھے آنا، وہ موسیٰ نے پلان کرتے ہوئے کہا۔ نہیں موسیٰ، اندر تم نہیں جاؤ گے، تمہاری طبیعت پہلے خراب ہے، میں اندر جاؤں گا، تم لوگوں کو اشارہ کروں گا، تم لوگ میرے پیچھے آؤ گے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، تم میرے انڈر کام کر رہے ہو، میں تمہارے انڈر نہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم میرے آرڈرز فالو کرو۔ موسیٰ جانتا تھا کہ اس میں کتنا خطرہ ہے، اس لیے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ بھی کیف تھا جو دنیا کے ہر انسان کی بات مان سکتا تھا، لیکن موسیٰ کی نہیں۔ یہ سب کچھ تم چاہت کے لیے کہہ رہے ہو نا، کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو چاہت کا کیا ہوگا؟ کیف نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کا اس طرح سے کہنا موسیٰ کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ یہ کیا بکواس کر رہے تم، میرا چاہت سے کیا مطلب ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو موسیٰ، میں نے تمہاری ڈائری پڑھ لی ہے، کیف نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں ہر معاملے میں تم سے ہارتا آیا ہوں، لیکن دیکھو چاہت کے معاملے میں تم سے جیت گیا، لیکن خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم چاہت سے اتنی محبت کرتے ہو تو میں کبھی تم دونوں کے بیچ میں نہ تھا، کیف نے اس کی دکھی انداز میں کہا۔ میرا چاہت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تمہاری بیوی ہے اور میرے لیے قابل احترام۔ اپنی بکواس بند کرو اور اپنے کام پر فوکس کرو۔ موسیٰ نے اس کی اداسی دور کرنا چاہی۔ میں اندر جا رہا ہوں، میرا اشارہ ملتے ہی تم لوگوں کو اندر آ جانا ہے، موسیٰ نے آرڈر کیا، لیکن اس کی بات سنے بغیر ہی کیف اندر چلا گیا۔ موسیٰ نے گھور کر اس کے پیٹ کو دیکھا، جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ سر آپ اندر جائیں گے یا کیف سر ہینڈل کریں گے؟ کانسٹیبل نے پوچھا۔ اب جناب چلے ہی گئے ہیں تو وہی ہینڈل کریں گے، اس نے غصے سے کہا اور اس کے اشارے کا انتظار کرنے لگا۔ کیف کا اشارہ ملتا ہی وہ لوگ اندر کی طرف آئے۔ ابھی وہ راستے میں تھے کہ گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ شاید ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ پولیس یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ گولیوں کے ساتھ ہی اسے کیف کی فکر ستانے لگی، وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ پولیس نے چاروں طرف سے اڈا گھیر لیا تھا، لیکن کیف یہاں پر نہیں تھا۔ اپنے اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دو، نہیں تو تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ موسیٰ نے ایک نظر پورے اڈے پر ڈالی، جہاں پر کیف کہیں نظر نہیں آیا تو اس نے سامنے کھڑے لڑکوں سے کہا، جبکہ وہ لوگ بھاگنے کی مکمل تیاری میں تھے، لیکن پھر بھی وہ وہیں کھڑے تھے۔ شاید انہیں اندازہ تھا کہ پولیس انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ انسپکٹر ہمیں نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی تو پہلے یہاں آیا، اب تیرے ساتھ ہم بھی پھنس گئے۔ تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا، اس بیچارے نے تم سب کو پھنسا دیا، لیکن ہمارا کام اور بھی آسان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ ریوالور سامنے کھڑے لڑکوں پر تان لی۔ اوئے ہمیں بعد میں گرفتار کرنا، پہلے اپنے دوست کو تو بچا لو۔ شاید وہ ان کا لیڈر تھا جو کافی کانفیڈنس سے بات کر رہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے پیچھے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کمرے میں کیا تھا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیف کہاں ہے؟ موسیٰ نے غصے سے پوچھا۔ ہاں ہاں تم خود ہی دیکھ لو، ان کے لیڈر نے قہقہ لگاتے ہوئے راستہ چھوڑا۔ تو موسیٰ اپنے آفیسرز کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کے دیکھا کیف خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا۔ وہ فوراً کیف کے پاس آیا۔ یہ ہنڈے اسے نہ جانے کتنی ہی گولیوں کا نشانہ بنا چکے تھے۔ کیف کچھ نہیں ہوگا، میں تجھے ابھی اسپتال لے کے جاتا ہوں۔ کیف کی حالت دیکھ کر موسیٰ نے پریشان ہو چکا تھا۔ پہلے میری بات سن، میں بہت دنوں سے کچھ کہنا چاہتا تھا، تو بس مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے۔ تو چاہت سے محبت کرتا ہے کیا؟ اس طرح سے پوچھنے پر موسیٰ کچھ نہ بولا۔ اسے اسپتال لے جانے کی جلدی تھی۔ جلدی بول، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہاں یا نہ؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر، پہلے تجھے ہاں یا نہ۔ موسیٰ میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا، کیف نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیف میری بات سمجھنے کی کوشش کر، ہاں یا نہ؟ میں نہیں جانتا محبت کیا ہے، ہاں لیکن چاہت کے لیے دل سے دعا ضرور نکلتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اب اگر یہ محبت ہے تو محبت ہی صحیح، موسیٰ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ مگر اس کی بات سن کر کیف خوش ہو گیا۔ میرے جانے کے بعد اس کو اکیلا مت چھوڑنا، اس کا بہت خیال رکھنا، تجھ سے زیادہ اس سے کوئی پیار نہیں کر سکتا، وہ میرے لیے بہت عزیز ہے۔ پلیز تو شادی کر لینا، میری آخری خواہش سمجھ کے پوری کر دینا۔ کون سی آخری خواہش؟ اس طرح سے کیوں بات کر رہا ہے؟ میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ موسیٰ اس کی باتوں پہ غور کیے بغیر اسے اپنے بازو میں اٹھانے لگا، لیکن اس کے اس طرح سے اٹھانے پر ہی کیف کا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ کیف تو اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تجھے ہارنا ہے۔ مجھے ہمت
ہے تو اٹھ، ابھی مقابلہ ختم نہیں ہوا، تو اس طرح سے میدان چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ موسیٰ نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا، مگر آج کیف نے نہ اٹھنے کی قسم کھائی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔